کتاب ہے عقائد میں احتیاط کے تقاضے، اور اس کا تیسرا سوال ہے تصوف اور اسلام، اور سوال یوں بنے گا تصوف کے حوالے سے راہ اعتدال کیا ہے؟ تصوف کے حوالے سے راہ اعتدال کیا ہے؟ اب تصوف کے حوالے سے ہم لوگوں کے تین گروہ ہیں، تین سوچیں، تین پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس میں دو سوچیں غلط ہیں اور ایک سوچ درست ہے۔ یہ جو صوفی بن جاتے ہیں، ملنگ بن جاتے ہیں، یا مطلب دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اس حوالے سے بیٹا تین پوائنٹ آف ویو ہیں۔ آپ وہ تین پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ آپ ذرا سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ پہلی رائے ہے مقصرین کی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا مقصرین مین جو ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، شریعت اور چیز ہے، تصوف اور چیز ہے۔ یہ جو تصوف ہے نا یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی روحانی طاقتیں بھی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی پیری مریدی کی اثر ہے۔ یہ ویسے ہی پیر بن جاتے ہیں یہ لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے۔ تو جو ہے وہ بس شریعت ہے، اب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، مطلب یہ لوگوں کے کام ہیں۔ تو والدین کا ادب احترام کریں، یہ چیزیں، یہ سب اسلام ہے۔ اب کسی کو پیر بنا لینا، وہاں پہ جا کے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب ڈھونگ ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ پہلی رائے ہے۔ پہلی رائے سمجھ آئی؟ ایک دوسرا گروہ ہے مفرطین کا۔ مفرطین جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ جو مفرطین ہیں وہ اپنے پیر کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، خدا سے ملا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہمارا خدا ہے۔ جیسے بھی بیٹی نے بات کی ہے سیرتیں کہ وہ مطلب تصوف کے اندر جا کے صوفی بن کے ایسے عجیب و غریب نظریات اپنا لیتے ہیں کہ جن کی کوئی توک نہیں ہوتی، کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اس میں سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اپنے پیر کو خدا سمجھ لینا، نعوذ باللہ، خدا ایک ہے نا، لیکن پیر کو خدا سمجھ لینا، تو یہ بیٹا ایسی چیز ہے کہ جو حد سے بڑھنے والی ہے، مفرطین کے زمرے میں آتی ہے۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے آئے منکر کہتے ہیں یہ سب فضول کام ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی صوفیزم نہیں ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اتنا مطلب پیر کا مرشد کا مقام ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کا مقام بھی وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سیدھا رابطہ تک لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے درمیان ایک ہے راہ اعتدال۔ کیا راہ ہے؟ راہ اعتدال۔ راہ اعتدال جو ہے نا بیٹا وہ ہے کہ جو مقصرین کی سوچ اس سے بھی ہٹ کے اور مفرطین کی سوچ سے بھی ہٹ کے، وہ درمیانی راہ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تصوف اسلام کے دو جزوں میں سے ایک جز ہے۔ اسلام کے کتنے حصے ہیں؟ دو۔ کتنے حصے ہیں؟ دو۔ ایک حصہ ہے ہمارے ظاہر کا اور ایک حصہ ہے ہمارے باطن کا۔ کیا ہے؟ ایک حصہ ہمارے ظاہر کا اور ایک حصہ ہمارے ظاہر کو حال کہتے ہیں، ظاہر کو کال کہتے ہیں اور باطن کو حال کہتے ہیں۔ یا بیٹا اس میں ایک ہمارے جیسے دیکھیں بیٹا، ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے تو ہم چہرہ دھوتے ہیں، اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر دھوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا وضو کہ ہم پاک ہو گئے۔ ایسے بیٹا ایک دل کا وضو بھی ہوتا ہے، دل کو پاک کرنا۔ اب ہم اپنے دل کو جسم سے نکال کر دھو تو نہیں نہ سکتے، تو دل کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے، نفس دنیا سے، دنیا کی محبت کے، دنیا سے لا ولاف سے، اور پھر پاک کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی محبت سے۔
تو یہ جو دل کے اندر دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت بسانا، اس چیز کا نام تصوف ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اسلام کے کتنے حصے ہوئے؟ دو۔ اسلام کا ایک حصہ ہے ظاہری اور ایک حصہ ہے باطنی۔ ظاہری حصے کو شریعت کہتے ہیں اور باطنی حصے کو طریقت کہتے ہیں، تصوف یا طریقت کہتے ہیں۔ تو یہ شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں یا دو منزلیں ہیں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے شریعت کا اور دوسرا سٹیپ ہوتا ہے طریقت کا۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ظاہری صفائی کا، ہم اپنے ظاہر پر شریعت کو لاگو کریں، اور دوسرا سٹیپ ہوتا ہے باطن کا۔ اب میں اپنی بات کی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ کیا کر رہا ہوں، یہ میری جو حالت ہے یہ کیا حالت ہے؟ نماز کی۔ یہ نماز کی حالت ہے نا۔ میں نے کانوں پہ ہاتھ بھی لگایا، میں نے ہاتھ بھی باندھے، میں نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اس کو سب کیا سمجھیں گے؟ نماز سمجھیں گے، کیونکہ میرا جسم نماز والی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کیا میرا دل بھی نماز پڑھ رہا ہے؟ دل کی نماز کیا ہے کہ جیسے میں یوں کھڑا ہوں نا ہاتھ باندھ کے، تو میرا جسم نے، میں نے ویسے تو ہاتھ باندھے لیکن میرے دل نے بھی ہاتھ باندھے، میرا دل بھی اللہ کے سامنے یوں ہی ہاتھ باندھ کے حاضر ہو۔ میں رب کے سامنے جھکاؤں، میرا دل بھی جھکاؤ، میں نے رب کے سامنے سجدہ کیا، میرے دل نے بھی سجدہ کیا ہو۔ لیکن اگر میں نے نماز شروع کی ہے اور سارے حساب کتاب سبق اور جو دوستیاں دشمنیاں ساری میں نے نماز میں بھگتانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ظاہر تو نماز پڑھ لی ہے لیکن باطنہ نماز نہیں پڑھی۔ یہ جو باطن کی نماز ہے نا، دل کی نماز، حقیقت کی نماز، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے بیٹا؟ تصوف اور شریعت، یہ شریعت اور طریقت یا شریعت اور باطن کا یا تصوف کا بیٹا سلسلہ یہ ہے کہ پہلے شریعت ہوتی ہے اور شریعت کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ طریقت یا تصوف۔ پہلے ہم نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، ہم نے نماز کی شرائط، نماز کا وقت، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھی، یہ کیا ہے؟ شریعت۔ اب طریقت کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی رب کی طرف مائل ہے۔ اب دل چونکہ اندر چھپا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ باطنی، باطن کہتے ہیں، باطن کی باتیں، دل کی باتیں، اور یہ تصوف ہے۔ تو جو ہمارے باطن کی اصلاح کرتا ہے نا وہ تصوف ہے، اور جو ہمارے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت۔ آپ جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں بیٹا، یہ شریعت پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ شریعت۔ یہ ظاہری علوم ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے۔ باطن سے کس چیز کا تعلق ہے؟ ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، ہمارے دل میں بغض نہ ہو، ہمارے دل میں وسعت ہو، ہمارے دل کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہو کہ ہم پوری کائنات کو دل میں سمو لیں۔ تو بیٹا یہ چیز ہے باطن۔ اب آپ کہیں گے کہ استاد صاحب آپ ہمیں یہ لیکچر ہی دے رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ جو میں نے باتیں کی اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل ہو، کیونکہ رضوان صاحب جب تک قرآن و حدیث سے دلیل نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلی دلیل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد صلی اللہ نے فرمایا، جو حضور کا منصب بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی دنیا میں آیا تو میرے نبی کے دو کام تھے۔ کتنے کام تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی آ کے اپنی امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد حدیث پاک، قرآن و حدیث کی تعلیم، یہ ہے شریعت۔ یہ کیا ہے؟ شریعت۔ طریقت کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ اگلی لائن وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا اندر پاک کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ یزکیہم، یہ تزکیہ نفس ہے۔ یہ اگلا سٹیپ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف ظاہر شریعت نہیں تھا، صرف ہمارے ظاہر کی صفائی نہیں تھی بلکہ باطن کی صفائی بھی تھی۔ یہ حضور کے منصب میں شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ظاہر شریعت بھی سکھانی ہے اور ہمیں تصوف بھی سکھانا ہے، جس کو ہم تزکیہ نفس کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کہتے ہیں۔
یہ بات، یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی بیٹا؟ میری طرف دھیان دیں، بند کریں۔ یہ بیٹا اہل اعتدال کی پہلی رائے ہے کہ تصوف ڈھونگ بھی نہیں ہے، اور تصوف کو ہاتھ سے بھی نہیں بڑھانا، اس کا منصب سمجھنا ہے کہ تصوف کا مقصد کیا ہے۔ تو تصوف کا مقصد اللہ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا، تصوف کہتے ہیں دل کی پاکیزگی کو۔ اگر ہم قرآن پاک پہ غور کریں، یہ میری دوسری دلیل ہے، اگر ہم قرآن پاک پہ غور کریں تو بیٹا قرآن پاک میں جو ہمیں آیات نظر آتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، نکاح کا، طلاق کا، جرم اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ یہ کچھ آیتیں ایسی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے غور کرنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی۔ کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ دو قسم کی آیتیں ہیں مین۔ ایک جس میں احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، یہ وہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں بیٹا۔ اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ، مثلا ایک آیت میں پڑھتا ہوں قرآن پاک میں ہے وفی انفسکم افلا تعقلون، وہ اللہ تمہارے اندر ہے، تم عقل نہیں کرتے۔ اب اللہ ہمارے اندر کیسے ہے، یہ چیز بیٹا ذرا غور کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ وفی انفسکم، خدا کہاں ہے؟ تمہارے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اندر ہوں۔ اب اللہ ہمارے اندر کیسے ہے؟ کیا اللہ ہر ایک کے اندر ہے؟ یہ چیز بھی غور و فکر کرنے والی ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ اندر ہے، لیکن اس اندر میں ہے کہ جس بندے نے اپنے دل کو رب کا مسکن بنایا، جس نے اپنے دل سے غیر کو نکالا، دنیا کی محبت نکالا، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جائیداد، مکان کی محبت، ساری محبتیں نکال کے بس دل میں اللہ کی محبت رکھی۔ اللہ اس دل میں ہوتا ہے، اور ساری محبتوں کو نکال کر اللہ کی محبت دل میں رکھنا، یہ تصوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ یہ دو دلائل ہو گئے۔ تیسری دلیل بیٹا کہ آپ تصوف کے جس امام، بہت بڑے کوئی بھی صوفی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جب بھی بات کریں گے وہ کریں گے قرآن و حدیث کی بات کریں گے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر حضرت جنید بغدادی، ان کو شیخ الطائفہ کہتے ہیں، یہ جنید بغدادی، میں تھوڑا سا آپ کو ان کو واقعہ نہ سنا دوں آپ کو۔ یہ شاہی پہلوان تھے، بہت طاقتور تھے۔ ذرا جو شاہی پہلوان، آپ اس کی طاقت کا، قد کاٹھ کا اور اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بادشاہ کا، خلیفہ وقت کا وہ جو پہلوان ہو۔ اتنے پہلوان تھے کہ پوری دنیا میں کوئی اس وقت آپ کے مد مقابل نہیں آتا تھا۔ ہیوی ویٹ چیمپئن تھے، یوں سمجھے سان لکھنؤ میں کوئی بھی آپ کا مقدم مقابل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ جو جنید کو ہرائے گا، جو جنید کو ہرائے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوئی ہے قبول کرنے والا؟ ایک سید زادہ تھا، کمزور تھا، اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا، اعلان ہو گیا۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جس نے چیلنج قبول کیا وہ کس لیول کا پہلوان ہے۔ جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی، بادشاہ بھی آ گیا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی وہ کدھر ہے بندہ فلاں نام کا بندہ جس نے کہا تھا میں چیلنج قبول کروں گا؟ وہ سید زادہ کمزور، نحیف، ناتواں، وہ آ گیا۔ اب دنیا سے لگ پڑی، کہاں یہ جنید جیسا پہلوان اور کہاں یہ کمزور سا بندہ، یہ کیسے مطلب ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے گا؟ وہ جب سید زادہ جنید بغدادی کے پاس ہے، کہا جنید میں غریب سید زادہ ہوں، اور میرے گھر میں میرے بچے ہیں، میرے بچیاں بھی ہیں، اور میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ہم فاقوں پہ آ چکے ہیں، فاقوں سے ہمارا حال نڈال ہو چکا ہے۔ اگر آج تم مجھ سے کشتی ہار دینا تو مجھے بادشاہ انعام دے گا، میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر تم ایسا کرو گے بروز معاشر، میں اپنے نانا جان سے تمہارے حق میں سفارش کروں گا اور وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ جنید بغدادی نے کہا جی پکی بات ہے کہ آپ میری سفارش کریں گے اور حضور پاک شفاعت کریں گے؟ جی پکی بات ہے۔
اس نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ وہ جب بندے کی نیت ہو ہارنے کی تو جنید بغدادی ہار گئے۔ وہ سید زیادہ کمزور تھا، وہ سینے پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ بلے بلے ہو گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ اتنے سال میں نے اس کو پالا ہے، اتنی خوراکیں دی ہیں، یہ میرا فخر مان تھا، اور میں پوری دنیا میں چیلنج کرتا تھا کہ میرے پہلوان جیسا کوئی پہلوان ہے تو سامنے آئے۔ اس نے کہا کہ جہاں سے لوگ اس اسٹیڈیم سے باہر سے نکل رہے ہیں نا، وہاں پہ جنید بغدادی کے ہاتھ پیر باندھ دو، اور سارے لوگ اس کو جوتے مار کے نکلیں گے، اس پہ تھوک کے نکلیں گے۔ یہ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے جنید بغدادی کو یہ سزا دے دی۔ اب جنید بغدادی اسٹیڈیم کے دروازے کے باہر سر جھکا کے بیٹھے ہیں، ہر بندہ جا رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے کہ یہ تم پہلوان ہو، ایک کمزور سے بندے سے ہار گئے ہو۔ وہ ساری تکلیف برداشت کی، صبر کیا، صرف ایک چیز پہ کہ مصطفیٰ کریم میری شفاعت کریں۔ تو بیٹا جب وہ رات ہوئی، سوئے تو مقدر جاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے کہا کہ جنید، میں نے تو تمہاری سفارش کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ مقام دے گا کہ تم اس دنیا میں ولیوں کے سردار بن کے رہو گے۔ پھر وہ ولیوں کے سردار بنے، اللہ نے یہ سید زادے کے احترام کے بدلے میں یہ مقام عطا کیا۔ اچھا بات سنیں بیٹا، وہ جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تصوف صرف وہی پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول ہے، اور وہ ان دو چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں راستہ طے کرے، تاکہ نہ شک و شبہ کی گردشوں میں گرے اور نہ ہی بدعت کے اندھیروں میں پھنسے۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو۔ یہ تصوف قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، تصوف وہی تصوف ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ایسے ہی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں، دلیل قرآن و حدیث سے نہیں چاہیے۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ میرے پیر نے یہ کہا، پیر کا کہنا حجت نہیں ہے، حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اور پھر بیٹا اس میں چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ جو کہنا یہ بیعت کہاں پہ لکھا ہے؟ بیعت بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ جب بھی سرکار کے پاس آتے تو سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ یہ جو ہم پیر کامل کی بیعت کرتے ہیں، ہم اس پیر کامل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور نائب سمجھ کے ان کی بیعت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو بھی پیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی فلاں کے خلیفہ، یہ فلاں کے خلیفہ، یہ فلاں کے خلیفہ، بات چلتی چلتی سرکار تک چلی جاتی ہے۔ تو جس پیر کا سلسلہ سرکار تک جاتا ہے تو اس کی بیعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کے نائب، وہ ان کے نائب، وہ ان کے نائب۔ جو پیر ہے وہ مرید کی بیعت کرتا ہے حضور کا نائب بن کے، حضور کا نائب بن کے اس کی بیعت کرتا ہے۔ تو جیسے نبی پاک نے بیعت کی، پھر بعد میں صدیق اکبر نے، پھر بعد میں فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے۔ تو یہ بیٹا یہ بیعت جو ہے نا، یہ بیعت کرنا سنت۔ البتہ بیعت کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ بیعت حکومت کرتے ہیں، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں ووٹ کہتے ہیں۔ یہ ووٹ بھی ایک قسم کی بیعت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بیعت طریقت، کہ کسی بندے کو اس اہل سمجھنا کہ وہ ہمارے دل کے حوال کی اصلاح کر کے ہمیں رب سے واصل کرے، رب سے ملا دے۔ اب جو مقصرین نے کہا تھا جی کہ شریعت کا تصوف میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ بیٹا شریعت کا تصوف سے تعلق ہے، شریعت کا تصوف سے تعلق ہے۔ تو جب جیسے کہ ہم نے پڑھا، اور جو مفرطین ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ خدا ہے، نہیں، شیخ خدا نہیں بلکہ شیخ خدا تک پہنچانے والا ہے۔ جو ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمیں کس سے ملاتا ہے؟ خدا سے ملاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، خدا سے وہ ملائے گا جو خود خدا سے ملا ہوا ہے۔ چلے بیٹا یہ سوال نہیں۔